أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر پاکستان کی خصوصی نشریات جشن انوار شعبان. آج یکم شعبان ہے، الیکشن کا دور چل رہا ہے. ناظرین کرام، ہم نے چاہا کہ 21 نیوز کی پوری ٹیم نے چاہا کہ ہم کیوں نہ اپنے اس شعبان کا آغاز ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، اور کیوں نہ کریں کیونکہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم دعائیں کریں گے. شب برات آنے والی ہے، اعمال نامہ چینج ہوگا. ہم نے دعائیں کرنی ہے کہ پروردگار عالم پاکستان کو جو بھی حکمران ملے، جو بھی وزیر اعظم آئے، پاکستانی عوام کی فکر کرے، پاکستان کے بارے میں سوچے، بھوک افلاک غربت کا خاتمہ کرے. اے پروردگار عالم، آج ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے نکالیے. غربت بھوک افلاس کا جو ایک مارکا ہے پاکستان میں، اسے ختم کرنے کی ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. آج یکم شعبان ہے اور منسوب ہے شہزادی، وہ شہزادی ہیں کہ جن کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. آپ نواسی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امام حسین بادشاہ کی بہن ہیں. بی بی کے خطبوں نے یزید کو للکارا. اور یقین کیجئے کہ ناظرین کرام، آج مانگیے جو مانگ سکتے ہیں، نبی کو ان کی آل کا واسطہ دے کے، خاص طور پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کے مانگیے گا. آج سرکار دو عالم نے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. پروردگار چاہتا ہے کیونکہ ان سے مانگے، ان کی آل کا واسطہ دے کے آپ ان سے مانگیے گا. جشن نزول جناب زینب سلام اللہ علیہ اور انوار شعبان کی ساتوں کو سمیٹتے ہوئے، رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے K21 نیوز کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک دفعہ پھر پیش خدمت ہیں. اور میرے ساتھ ہیں ندا شیخ. ندا، کیا کہیں گی ان ساتوں کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور بے شک شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے تو وہ بہت نعمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا مستقبل جو ہے آنے والا وہ محفوظ کرے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کا محفل نعت کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بالکل آغاز کریں گے. اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں اگر قاری صاحب مجھے مائک دے دیں. افشا ناز ہمارے درمیان موجود ہیں. پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے ان کو ملاحظہ کیا. میں چاہوں گا کہ دو اشعار حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز کریں. بسم اللہ. اللہ اللہ اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے
जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह, मुझे न देख करीमी पे नजर रख अपनी, मुझे न देख करीमी पे नजर रख अपनी, गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले, गुनाहगार है मेरे पालने वाले, गिरा हूँ तू है मोहम्मद का नाम है लब पर, गिरा हूँ तू है मोहम्मद का नाम है लब पर, संभाल दोनों जहां के संभालने वाले। बारगाह खुदाबंदी में हदिया हम तो पेश कर रही थी। नाज़रीन किराम, परवरदिगार ने इस महीने में बड़ी रहमतें नाजिल कर रखी हैं। हमारी गफलत है कि हम उस ज़ात बारी ताला की रहमतों से महरूम हैं। अपनों से दूरियां ख़त्म कीजिए, किना ख़त्म कीजिए, मिलिए, दुश्मनों को माफ़ कीजिए, अपनी मोहब्बतों को आगे रख के ख़ताओं को बख्शने वाला वो खुदावंद आलम है। ये अमल ऐसा है कि जिस अमल से हम उस खुदा को राज़ी कर सकते हैं। खुदा जब राज़ी होता है तो मुश्किलें आसान होती हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयद आफ्ताब आलम शाह साहब। शाह साहब, आज की सातों के हवाले से मैं चाहूँगा कि बताएं कि जो K21 ने खुसूसी नशियात का आगाज़ किया है आज की शब के हवाले से, जो शहज़ादी की आज आमद का दिन है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को जो है चार चांद लगाए और माशाल्लाह आपने बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत एहतमाम किया है। बीबी ज़ैनब की निस्बत से जो आपने आज का ये प्रोग्राम रखा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रखा है। शाबान की आज यकुम है और जैसे आपने कहा कि 14 शाबान नामाए आमाल चेंज होंगे, तो उसके साथ मैं आपके साथ एक बात को ऐड करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से हमारी भी और आपकी भी ये दुआ है कि या अल्लाह तबारक व तआला के इस पाकिस्तान के भी हुक्मरानों के भी नामाए आमाल इस तरह से चेंज कर दे कि जैसे एक शफ़ाफ पानी की तरह होता है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है। तो इस तरह से ताकि इस अवाम को जो है जो ये गुर्बत और अफलास की चक्की में जो पिस रहे हैं, ये इससे कम से कम जो है इस छुटकारा मिल हासिल कर सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये अबरार भाई कि आपके तवस्सुस से और आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, इस K20 चैनल के तवस्सुस से और बीबी ज़ैनब की निस्बत से माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बच्चियों को एक तोहफा देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। अगर ये टेलीफोन अपना कैमरामैन अगर इसको अगर जूम करके अगर दिखा सकें तो दिखा दें। अच्छा शाह साहब, ये तोहफा है क्या, हमारे नाज़रीन को बताएं। और बिल्कुल आप सामने रखिए, मैं मुझे दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, शाह साहब आज एक तोहफा लेके आए हमारी बहनों के लिए। ये शाह साहब, इस तोहफे के बारे में बताइएगा, ये किस हवाले से है और क्या इसके फ़वाइद हैं। अच्छा, ये जो है ये तोहफा जो है इस हवाले से है कि मुख्तलिफ जो ख़वातीन हमारी जो परेशान होती हैं कि जो है उनके ऊपर असरात हैं या कोई मामलात हैं या कोई जिन्नात हैं, जिस तरह के बेशतर के प्रोग्राम में आपने भी ये बात कही है कि जो है अगर सर्कस जिन जो है अगर आ जाएं और शादियों की में रुकावट है या रोज़गार में कोई बंदिश है या किसी भी किस्म के कोई मामलात हैं, तो ये समझ लें कि ये वो तोहफ़ा है जो बगदाद शरीफ से लेकर अजमेर शरीफ और फिर इराक़ और ये हम तक जो है हमारी जहाँ से निस्बत है हज़रत बदियुद्दीन शाह
अलमारूफ शाह मदार, जिनका मज़ार जो है रोज़ा पाक जो है मक्खनपुर इंडिया में मौजूद है। ये वहाँ से जो है ये तोहफा आया है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है अच्छा इसको हम जो है इसकी रेमेडी बनाकर आप ख़वातीन के लिए ये है कि अंगूठी में भी इसको पहन सकते हैं आप। अच्छा जी हाँ, अंगूठी में भी पहन सकते हैं, और अगर आप इसको रेमेडी बनाकर अगर तब गले में भी आप डाल सकते हैं या बाजू में भी बांध सकते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के तवस्सुस से इस बात का मैं दावा करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की दुआ से और उनकी हिकमत से और बीबी ज़ैनब की निस्बत से जो है मैं ये दावा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जिस किसी के पास भी ये मौजूद होगी चीज़, तो वो जो है ये समझ लें कि हासिदों के हसद से और हर अच्छे बुरे यानी कि ये समझ लें कि जो सरकश किस्म के जो जिन्नात होते हैं उनसे ये महफूज रहेगी। अच्छा, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावट है, घरों में नाचाकी है, शादियों के घरों में जाती हैं, ये उनके लिए भी मुफीद है? जी अबरार भाई, बिल्कुल उनके लिए भी ये मुफीद है। और ये समझ लें कि ये अगर हमारे जो है स्क्रीन पर हमारे नंबर्स अगर चल रहे हैं, वरना जो है चैनल से अबरार भाई से रब्ता कर सकते हैं, और हमारे नंबर भी अगर चल रहे हैं तो वो हमसे रब्ता करके ये हमसे चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसका ये समझ लें कि इसको अगर आप रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की दुआ से और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल ताला ये आप इसको हर चीज़ से महफूज, और शादी के बंदिश जो होंगी, जो शादी में रुकावटें हैं, हर चीज़ से ये महफूज रखें। क्या बात है शाह साहब, आपने मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा कि इस तरीके के जो कलाम होते हैं वो गले में या हाथ में पहनने से ज़्यादा पढ़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप जब गले में और हाथ में इस तरीके की चीज़ें पहनते हैं तो बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं कि आप वहाँ पे जाते हैं जो नापाक जगहें होती हैं, गंदगी से आपका गुजर होता है, 10 तरीके के ऐसे मामलात होते हैं, तो वो तो आप सवाब की जगह गुनाह के अंदर चले जाते हैं। तो उस चीज़ मकसद यह है कि अगर ऐसी चीज़ें अगर हम पाकी प्रीति का ख्याल रखें, वजू का ख्याल रखें, तो ये पहन सकते हैं। नहीं देखिए अबरार भाई, उसमें यह है कि अब जैसे बच्ची ने जो है बहुत अच्छा सवाल किया कि इसको गले में या बाजू में या अंगूठी में बांधने से बेहतर है कि हम पढ़ लें। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, मगर इन चीज़ों की हम इजाज़त देते हैं, इन चीज़ों की हम इजाज़त देते हैं कि अब आप अगर इसको पाकी या नापाकी की हालत में भी अगर पहन रहे हैं या बाथरूम जा रहे हैं, किसी हाजत में हैं आप, तो आप उस कंडीशन में भी जो है इसको आप अपने साथ रख सकते हैं। यानी कि शाह साहब का कहना यह है कि इस तावीज़ को, या तावीज़ नहीं एक नक्श है, एक शहज़ादी कौनैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से खुसूसी नशरियात में शाह साहब ने ये एक तोहफ़ा हमारी बहनों के लिए दिया है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसका खुलासा बयान करेंगे। नाज़रीन किराम, इस अशार के साथ मैं अगली सना खान को दावत दूंगा, जो बहुत खूबसूरत लबो लहजे की मालिक हैं और मेरी बड़ी अच्छी बहन है और मेरी ट्रांसमिशन का हमेशा ही हिस्सा रहती हैं। और मैं इस अशार के साथ कि मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खातून भाई खातून जंग नहीं कर सकती ना, तो खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फ़कार से मारा यजीद को। यजीद ता क़यामत लानत का मुस्तहिक है और हुसैन आज भी घरों में ज़िंदा हैं, और यजीद तो चाह के भी जीत हासिल ना कर सका, और हुसैन ने सर कटा के भी अपने नाना का दीन बचाया। और मलका शाम, फातह शाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आज आमद के हवाले से खुसूसी महफ़िल नात में आप और हम जुड़े हुए हैं। मरियम ज़िशान से मुल्तमिस हूँ के बारगाहे सैयदा कौनैन में नज़राए अक़ीदत पेश करें। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा सैयदा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, ला इलाहा झूम
لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ آگ پر چلی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار ان کے باوجود اختیار ان کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے اور بی بی کے بارے میں جتنے اشعار پیش کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں بی بی کا جو مرتبہ ہے جو شان ہے وہ اپنی مثال آپ ہے بے شک کربلا لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو ختم ہو گئی تھی اصل کربلا تو 10 کے بعد شروع ہوئی تھی امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی نا تو دین حوالے کیا تھا بی بی زینب کے کہ اے میری بہن اور بہن بھائی کا پیار ایک مثال ہے یہ ایک المیہ ہے ناظرین کرام آج کل کے بہن بھائیوں میں نفسا نفسی کا عالم آ گیا ہے لیکن یاد کیا کریں ایسی بہن جس نے بھائی اپنی اولاد اپنے بھائی پہ صدقہ کر دی سوچا بھی نہیں اور شوہر بھی ایسا کہ کہا کہ زینب جائیے اپنے بھائی کے لیے میں راضی بس یہ یاد رکھیے گا کہ رسول خدا راضی ہو جائے آپ کی والدہ سیدہ پاک راضی ہو جائے سلسلہ جاری و ساری ہے منقبت کا ہمارے درمیان ایک اور آواز ہے جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر سنتے ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آج K21 نیوز کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنی میری مراد ہے شائستہ عادل شائستہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے کیا کہیں گی آج اس خوبصورت ساتوں کے حوالے سے کیونکہ شعبان تو رسول خدا کا مہینہ ہے آپ تو خود بھی میزبانی کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا ہم نے کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے بی بی زینب کے حوالے سے کیا کہیں گے ان کی شان میں کیا بندہ بیان کرے کہ وقت مختصر ہے اور انسان ان کی شان بیان نہیں کر سکتا ایک تو اس مبارک مہینے کی بہت بڑی بات یہ کہ اس کے بعد ہمیں فوراً ہی رمضان مل جاتا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد رمضان شریف آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم ذکر کریں روزے رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں دین کے بارے میں بتائیں ہماری بیویوں کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اس طرف گامزن ہوں اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ماں باپ سے محبت کریں یہ درس دیا بالکل آل رسول کا یہی درس تھا آج کون سا کلام پیش کریں گی میں جو ہے سلام غازی بسم اللہ بتاؤ کیونکہ غازی عباس بھی 2 دن کے بعد آنے والے ہیں 4 شعبان میرے مولا کی آمد کا دن بسم اللہ سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی
وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، تو با وفا ہے تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، تو با وفا ہے تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان سار کرنا، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان سار کرنا، یہی ہے تیرا پیام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، منقبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نعت خوانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ یکم شعبان نزول جشن ظہور پاک بی بی زینب کبریٰ فاتح شام سلام اللہ علیہا K21 نیوز پہ خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ شب برات پہ اتنی خوبصورت محفل K21 نیوز منعقد کرے گا کہ جو اپنی مثال آپ ہوگا، اور رمضان ٹرانسمیشن سے تو آپ واقف ہوتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ ہوگا الگ، انعامات کی ہوگی برسات، اور ہوگا بہت کچھ۔ انشاءاللہ آپ بنیں گے ہمارا حصہ، ہم کریں گے آپ سے بات، چھوٹی سی نیکیاں ہوں گی، بہت کچھ ہونے والا ہے اس رمضان اور شب برات پہ۔ انشاءاللہ ہم اس پوری محفل کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی خوبصورت ثنا خوان، اور بڑی عاجز پسند ہیں اور کم بولتی ہیں، لیکن ذکر سرکار کی محفل میں جوش و جوش جذبہ ان کا رہتا ہے۔ میری مراد ہے جناب جناب میرے منہ سے نکل گیا، سیدہ زہرہ بطول ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عزت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ گوندو ریمالن پھولوں کا سہرا، گوندو ریمالن پھولوں کا سہرا، آج بھداوا مولا حسین گھر آئے، مولا عباس گھر آئے،
आई गूंदो रिमालन कुल आलम में धूम मची है कुल आलम में धूम मची है यहाँ मेरे मौला की महफिल सजी है यहाँ मेरे मौला की महफिल सजी है ऐसे पिया के मैं वारी बलहारी जाऊं ऐसे पिया के मैं वारी बलहारी जाऊं आज बदावा और उसे भी गले से लगाते हैं मौला उसे भी गले से लगाते हैं मौला जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल आज बदावा मौला हुसैन घर आए मौला अब्बास घर आए बीबी ज़ैनब घर आई गूंदो रिमालन और वो तशरीफ लाए ये उनका करम है वो तशरीफ लाए ये उनका करम है मेरे मौला का करम है मेरे गाजी का करम है मेरे मौला का करम है मेरे गाजी का करम है ये घर था कहाँ उनके आने के काबिल ये घर था कहाँ उनके आने के काबिल आज बदावा अल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम था। और जहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान हो रही हो तो वहाँ पे रहमतों का नुज़ूल होता है। तो बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाक बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सदक़े के अंदर जितनी भी हमारी बहनें हैं जितनी भी बेटियाँ उन सब का नसीब अच्छा करे। अच्छा, नसीब की बात की निदा आपने। हमारे दरमियान अभी इस वक्त कॉल पर हैं मोहम्मद रेहान जो कि CEO हैं प्रॉपर्टी बैंक के। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम इब्रार भाई। रेहान भाई हमारे साथ हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्रार भाई। रेहान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं। रेहान भाई K21 न्यूज़ ने ये एक इकदाम उठाया जो किसी चैनल ने नहीं किया, जो हमेशा ही अलग करते हैं बाखबर पाकिस्तान का। ये तो मंशूर और ख़ासा रहा है कि इलेक्शन की फ़िज़ा आपने देखी। हमने सोचा कि लोग इलेक्शन हुकूमत कर रहे हैं, क्यों ना आज ज़िक्र किया जाए आले रसूल का, क्योंकि शाबान की आमद है और आज पहली शाबान है। हमने सोचा क्यों ना ज़िक्र रसूलुल्लाह करके पाकिस्तान के लिए दुआएं की जाएं कि जो वज़ीर आज़म आए, जो भी हुकूमत आए, वो पाकिस्तान के लिए सोचे। आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल इब्रार भाई, सबसे पहले तो आपके पास जो मौजूदीन हैं और आपके जो नाज़रीन हैं उनको प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से और सैयद रेहान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सेकंड ये कि हमेशा जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि K21 बिल्कुल एक अलग ही प्रोग्राम करता है, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि पूरी दुनिया को और बिलखुसूस कराची और पाकिस्तान के अवाम को बहुत बेहद पसंद करते हैं। अभी जैसे कि आपने इस मुबारक महीने की
کا آج پہلا دن ہے اور اپنا شعبان کی اور رمضان کی آمد ہے. اس مبارک دن کے موقع پر میں آپ سب کو اور اسپیشلی پراپرٹی بینک کی طرف سے K21 کے اپنے چینل کے تمام اسٹاف کو اور تمام آپ کے حاضرین کو نیک پیغام دیتا ہوں, بہت بہت مبارک ہو. اور آپ اس مبارک مہینے کے طفیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور جو نئے الیکشن ہوا اس میں جو نئی گورنمنٹ آئے وہ اس ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو. یہ ہماری دعائیں اور بیسٹ وشز ہے, کیونکہ یہ ملک و قوم ہماری بہت جدوجہد, بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے. بالکل آپ کو پتا ہے کہ ایز اے سی او پراپرٹی بینک, اور میں خود 18-19 سال باہر رہ کر گیا ہوں, مجھے پتا ہے اس ملک و قوم کی کیا قدر ہے. یہ ملک ہمیں بہت ہی قربانیوں کے بعد ملا اور ایسا آگے نہیں ملنا. تو اس کی قدر کریں, اس کی حفاظت کریں. اس کی حفاظت اور اس کی قدر ہم نے آپ نہیں کرنا ہے, کوئی باہر سے نہیں آنا. اور اس کے لیے K21 نیوز چینل اور آپ کی بہت کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں, اور میں ونس اگین مبارکباد دینا چاہوں گا اور بیسٹ وشز دینا چاہوں گا. اور اس کے لیے آپ کی بھی ریکویسٹ پر اور ہماری طرف سے پراپرٹی بینک کی طرف سے جو نیکسٹ پروگرام میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیکج اور بہت ایک میجر ڈسکاؤنٹ لے کر کے آ رہا ہوں. سبحان اللہ, اور آپ کے ناظرین کو سن کر بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ. ناظرین کو انتظار ہے ریحان بھائی آپ کا, آپ اپنی مسز کے ساتھ دوبارہ آئے ہمارے پاس, اور یقیناً سی بات ہے کہ آپ نے تو ہمیشہ عوام کا خیال کیا. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. ریحان بھائی کا خاصا رہا ہے ندا کہ کچھ نہ کچھ اعلان کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے جب یہ ہمارے پاس ہوں گے تو پہلے تو بڑی کم قیمت پہ انہوں نے گھر دیا, دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور خوبصورت ساتیں شروع ہو چکی ہیں. شعبان کا مہینہ آج اس کی پہلی شب ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. شاہ صاحب, ابھی ندا نے جیسے کہ پوچھا کہ وہ بہنیں, وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, جن کے رشتے نہیں ہو پاتے, اچھا جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو وہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتے جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں, پھر کاروبار کی بندش, پھر کیا کہتے ہیں کہ بیوی آنے کے بعد ہمارا تو کام خراب ہو گیا. آج کی خصوصی نشریات جو ہے K21 نیوز پہ ہماری بہنوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بالکل ابرار بھائی. اچھا یہ دیکھیں, اب اگر یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ آنے والی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں, تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے, بلکہ یہ بات حق اور سچ بھی ہے کہ جو عورت ہے وہ رزق لے کر آتی ہے, مرد کا رزق جو ہے عورت کی نسبت سے ہے, اور اس میں کئی آپ کو احادیث بھی ملیں گی. اچھا پھر دوسری چیز میں پھر یہ آپ سے کہوں گا کہ یکم شعبان بی بی زینب کی آمد کا جشن ہے, اور اس کی نسبت سے میں آپ کو ایک اور اپنی بہنوں کو اور بچیوں کو اور ماؤں کو ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں میں, کہ وہ یہ تحفہ ہے ان کے لیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا عموماً جو ہے وہ چہرے پر, ہاتھ پیروں پر جو ہے وائٹ کلر کے نشانات ہو جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, خواتین کے زیادہ ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کی شادیوں میں رکاوٹ اور اس معاملات کی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے ہم نے جو ہے تحقیق کر کے ان پر جو ہے کافی ریسرچ کیا اور تحقیق کی, اور ہم نے ایک ریمیڈی تیار کی ہے. اس ریمیڈی کے ذریعے بفضل تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ داغ دھبے جو ہوتے ہیں جو مستقل بنیاد پر رہتے ہیں, خواتین کے چہرے پر وائٹ نشانات ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی دعا سے وہ نشانات ختم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا خلاصہ ہم اپنے پروگرام میں ناظرین کرام بتائیں گے بھی. احسن قادری ہمارے درمیان موجود ہے. میں چاہوں گا کہ احسن قادری 2 اشعار پیش کریں بارگاہ امام علی مقام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی
زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا زہرا کے بچوں کا. کیا کہنے خورشید بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی آل کا ذکر K21 نیوز نے منعقد کیا ہے. اور احسن بھائی اگر مجھے مائک مل جائے تو میں چاہوں گا کہ ایک کلام، کیونکہ اختتامی لمحات ہیں، ہماری تینوں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں کوئی ایسی منقبت یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ مل کے پڑھیں. جب تک ایک میں بھی اپنی حاضری کا کلام پیش کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو مل کے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے گا. سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اگرچہ رنگ میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین مگر یزید کی گردن کو جھکا گیا ہے حسین مگر یزید کی گردن کو جھکا گیا ہے حسین. اور حاصل کلام شعر کہ یہ زلزلے یوں ہی آتے نہیں ہیں دنیا میں زمین کی سات تہوں کو ہلا گیا ہے حسین زمین کی سات تہوں کو ہلا گیا ہے حسین. میں چاہوں گا کہ آپ تینوں مل کے وہ جو منقبت ہے ہمارے شاہ صاحب کی فرمائش تھی کہ علی والے جہاں بیٹھے ایک ایک اشعار تینوں
پیش کر دیں اگر تو۔ ناظرین کرام مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اور ندا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے آپ؟ یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ سیگمنٹ کے اوپر۔ اور آج کی جو محفل نعت تھی وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت رہی، بہت ہی پرسکون رہا۔ یہاں پہ سب نے اپنے اپنے کلام پیش کیے، اور پھر میں ایک بار وہی التجا کروں گی بارگاہ الہی کے اندر کہ ہم سب کے نصیب اچھے کریں، ہم سب کو گناہوں سے بخش دیجیے۔ ہم سے انجانے اور جانے بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم بہت سے ایسے الفاظات یوز کر جاتے ہیں اپنی عام روٹین کے اندر جس کی وجہ سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بالکل ناظرین کرام اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور ندا کو یاد رکھیے گا۔ K21 نیوز کا شکر گزار کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ احسن قادری، خورشید بھائی، شاہ صاحب آپ کا شکر گزار، شائستہ عادل، مریم ذیشان اور سیدہ زہرا بطول۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی پسند کی منقبت اگر آپ پیش کر دیں ناظرین سے، اور آپ کی منقبت سے ہی ہم اختتام کی جانب جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ، ایک ایک اشعار آپ تینوں مل کے پیش کیجیے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، نعرہ لگا مل کے لگا مولا علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ ایک عام والے ایک خاص والے ہو، ایک عام والے ایک خاص والے، ایک عام والے ایک خاص والے، جڑا خاص والے سیدہ دلالی ہو، جڑا خاص والے زہرا دلالی، انہیں سے تو چڑھ کے قرآن سنایا، انہیں سے تو چڑھ کے قرآن سنایا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھایا، حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ اور سیدہ دا شوخر پیرا دا پیرے، میں کی دسیوا کنا میں ہے، میں کی دسیوا کنا امیر ہے، تحت صراطوں عرش الاتے، تحت صراطوں عرش الاتے، سارے دا سارا، سارے دا سارا رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر، کعبے دا گوہر کعبے دے اندر، آیا بنا کے دیوار نو در، آیا بنا کے دیوار نو در، تیرا رجب دا ہے یاد منظر، تیرا رجب دا ہے یاد منظر، کعبے چ پہلا، کعبے چ پہلا ہاں سجدہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی